السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے زیارت میں ایک جلسے سے خطاب کیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوا اور دو مختلف واقعات میں 6 کے قریب جو ایف سی اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے. اور اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے ٹویٹ بھی کیا. وہاں پہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ملکی حالات بہت ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا قوم کو کہ اعداد و شمار بہت بہتر ہو گئے ہیں, اب اکانومی بھی بہتری کی طرف چلی جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا لیکن کہ میں کوئی وزیر اعظم ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ اشرفیاں پھینکتا پھروں. یہ بات انہیں وہاں پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ ڈیفینیٹلی ان کی تقریر سے پہلے جو سپاس نامہ پیش کیا گیا ہوگا اس میں ان سے علاقے کے مسائل اور وہاں پہ دستیاب وسائل کے بارے میں بات کی گئی ہوگی اور وفاق سے کچھ چاہا گیا ہوگا. جس طرح پرائم منسٹر نے کراچی کا دورہ کر کے 1100 ارب روپے کا پیکج دیا تھا اور جس طرح کا وہ پیکج دیا تھا اور جتنے کے پیسے اس میں سے ریلیز ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہوئے, اس طرح کا کوئی پیکج بلوچستان کے لوگوں کو بھی بہلایا جا سکتا تھا. کسی پیکج کی اناؤنسمنٹ سے بلوچستان ہمارا سب سے محروم صوبہ ہے اور اس محرومی کے باعث وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اور بلکہ جو پہلے والی صورتحال تھی وہ بحال ہو رہی ہے ماشاءاللہ ان کے آنے کے بعد. تو ایسی صورت میں ان کو بھی کوئی اس طرح کا لالی پاپ دیا جا سکتا تھا. اتنے مطلب کہ بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ ہی کہہ دینا کہ جناب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کو کچھ دے سکیں. کوئی جھوٹے سچے کوئی رہونیت کی یونیورسٹی ہی وہاں پہ اناؤنس کر دیتے, کوئی اس طرح کا کوئی پکھنڈ کر دیتے. پرائم منسٹر کو جچتا نہیں ہے یہ کہنا. وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں, پورے قوم کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, تو انہیں ایسا کہنا مناسب نہیں لگتا, لیکن انہوں نے کہا. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے جناب پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب جناب عثمان بزدار صاحب نے پورے لاہور کے اندر واقع سرکاری جامعات جو ہیں ان کا بجٹ 80% کم کر دیا. یہ یک طرفہ نہیں ہے. ایچ ای سی جو ہے جب یہ موجودہ حکومت اس ملک کے اندر تشریف لائی تھی تو اس وقت ایچ ای سی کا بجٹ جو تھا وہ 65 ارب روپے تھا اور گزشتہ سال وہ 21 ارب تک آ چکا تھا. اب حکومت کہہ رہی ہے ہم بڑھا کے اس کو 27 یا اتنے ارب روپے پہ لے کے جائیں گے, لیکن ابھی بجٹ کی اناؤنسمنٹ باقی ہے. ایچ ای سی کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اسے وفاقی وزارت تعلیم کے تحت ایک ادارہ کر دیا گیا ہے. اس کی وہ انڈیپینڈنٹ بلکہ سیمی انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی ختم کر دی گئی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جہاں پہ تبدیلی گزشتہ کم از کم 14 سال سے نافذ ہے, بلکہ نازل ہے نہیں 8 سال سے نافذ ہے تبدیلی, وہاں پہ 9 سال سے, وہاں پہ بھی جو اساتذہ ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور یہاں تک بھی کوئی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ جب ان اساتذہ کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہیں تو حکومتی ٹرول جو ہیں جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹیا آدمی ہے یہ فرانس سے پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا, اس کو زیادہ جوتے مارے جائیں. یہ جو ذلیل آدمی ہے یہ جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا, اس کو اور مارو. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے سوشل میڈیا پہ جب اس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے ان اساتذہ کے بارے میں. گورنمنٹ کالج پشاور جو ہے وہاں کا ایک نوٹیفیکیشن کل سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا کہ ملازمین کو آدھی تنخواہ دی جائے گی کیونکہ فنڈز نہیں ہیں. اب ظاہر ہے مالی سال ختم ہو رہا ہے تو فنڈ بھی ختم ہو گئے ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ بڑی ایفیشینٹ ہے فنڈ ختم کرنے کے اندر, تو یہ پیسے کہیں اور لگا دیے گئے ہوں گے. میرے ذاتی علم میں ہے کہ پنجاب کی 3 بڑی جامعات کے وائس چانسلر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ درجہ 4 کے ملازمین کو تنخواہیں کیسے دیں. ابھی پروفیسرز کی یا کلرکس کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ حکومت جو ہے یہ ایجوکیشن کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے. یہ ہمارے 2 آج کے موضوعات ہیں اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ ملک صاحب,
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट हो ये पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा आज ज़रा एजुकेशन का रोना रोना है, तो वो ज़रा आप तशरीफ़ लाइए, तो ये तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खालिद फारूकी साहब, एडिटर हैं जंग ग्रुप के अंदर, कॉलम भी लिखते हैं और इनकी राय को बड़ा मुदल्लल समझा जाता है। बहुत शुक्रिया सर। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दिन, और अन करीब ये सर के हवाले से मेरे वाला क्लब ज्वाइन कर लेंगे, तो उसमें एडवांस वेलकम भट्टी साहब आपको। ये आज प्राइम मिनिस्टर ने जो दौरा किया है, ज़ाहिर है कि कल वाक़या ऐसा हुआ था, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले ही ये वाक़या मुनज़्ज़म किया गया हो, जो हादसा, बल्कि मैं सानिया कहना चाहिए, हमारे 6 जवान शहीद हुए थे वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में हमें उस साने का कोई शायबा नज़र नहीं आया। आपको अगर नज़र आया हो तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा। और जो है वो दोनों, एक वाक़या ज़ियारत में पेश है, दूसरा भी उसके करीब ही पेश आया योग में। तो ये वो कल लेट नाइट का था, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि चूंकि आज उन्होंने वहाँ पे जाना था, ज़ियारत का दौरा था, कल से ये शेड्यूल था पहले से, तो कि ये जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है। और ये मैं आपको बताता चलूँ रिजवान रईस साहब, साथ साथ कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोयटा में थे, वो कोयटा कॉलेज में, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से मुल्क के बाकी जो मामलात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, रीजनल सिक्योरिटी है, प्लस एक बात और जो इंडिया के हवाले से मामलात हैं, देरीना तनाज़ात हैं, उस पर उन्होंने बात की कि खित्ते में देर पा अमन के लिए जो है वो जनूबी एशिया में देरीना तनाज़ात का हल होना ज़रूरी है। और साथ साथ कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मरबूत और यकजहती के साथ कोशिशें जो हैं वो की जानी चाहिए। ये कल चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टाफ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ये खिताब किया था। आज इमरान खान ने वहाँ पे जाना था, हम तवक्को कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे जाकर ये जो ऊपर तले वाक़यात पेश आ रहे हैं दहशत गर्दी के, और बिलखसूस अफगानिस्तान से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पिछले तकरीबन गुज़िश्ता 15 से 20 दिन पहले एक वीक के अंदर 2 हमले हुए और उसमें लोग भी शहीद हुए। 6 लोग एक जगह पे शहीद हुए। मेरे अपने गांव का लड़का वहाँ पे शदीद जो है वो ज़ख्मी हुआ, उसी चेक पोस्ट पे था जिस पर अफगानिस्तान से और सीरियस है, पिंडी में एडमिट है। तो ये वो सूरत थी जिसका तदारुक प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था। हम तवक्को कर रहे थे कि वहाँ पे वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, अफगानिस्तान से हालिया जो दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर, फिर जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ी है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, आपके कबायली इलाकों के अंदर जो अब तो KPK का हिस्सा हैं, पहले फेडरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया थे, वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं, दहशत गर्दी के ऊपर तले फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, और वहाँ पे एक मखसूस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है पश्तून बेल्ट के अंदर। तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसके ऊपर काउंटर नैरेटिव देंगे, तरक्की के हवाले से इन इलाकों की बात करेंगे, फिर जो दहशत गर्दों का बयानिया है उसको ख़त्म करने के लिए अपना एक बयानिया देंगे। लेकिन वो फिर अपोजिशन, और फिर उन्होंने दावा किया कि मईशत जो है वो बहाल हो गई है, मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है। पहले कहते थे घबराना नहीं है, अब कह रहे हैं मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, हालात आगे बड़े अच्छे आने वाले हैं। और मौजूदा हालात में एक बड़ी बात जो उन्होंने की कि हम 5 साल पूरे करेंगे, तो वो एक खालिस्तान अपोजिशन मुखालिफ शो जो है वो उन्होंने बना दिया। तो आपको ये की जा रही थी कि एक नेशनल लेवल का ये शो, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की जो है स्पीच वहाँ पे आएगी, उसकी इम्पोर्टेंस भी है। ज़ियारत आपको मालूम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रेजिडेंसी है, वहाँ पे कोई अगर बात कौमी यकजहती की वो करते, या कोई इंटरनेशनल सतह की करते, या कोई कौमी सतह की करते, तो शायद उसकी असर जो है ज़्यादा होता। मगर अब उनको कौन समझाए। अब देखते हैं हालात कितने अच्छे होते हैं
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی اچھی ہو گئی ہے اور آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے لوگ، یہ ٹرانسلیٹ ہو کے اس کے ثمرات عوام تک کب پہنچتے ہیں؟ مرغی کب سستی ہوتی ہے، گندم کب سستی ہوتی ہے؟ اس وقت بھی رضوان رئی صاحب یہاں پہ راول پنڈی میں، بلیو یو می، کہ یہ کہتے ہیں نا سرکاری ریٹ اتنا ہے اتنا ہے، آپ چکی سے گندم والا آٹا لیں جا کر، جو میل والا نہیں بلکہ دوسرا میں بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو چکی والا اس وقت بھی راول پنڈی شہر کے اندر 3200 روپے من ملتا ہے اور اس کا سرکاری ریٹ ہے 1800 روپے من۔ اب اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اور کوئی آپ کا میکنزم دیکھیں، خالی یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک ریٹ لگا دیا یا 2000 روپے من لگا دیا یا 1800 روپے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے۔ کون سی اتھارٹی آپ نے لگائی ہے؟ پنجاب کے اندر گندم مہنگی بک رہی ہے، جہاں پہ گندم پیدا ہوتی ہے، جو گندم کا گھر ہے، جو پورے ملک کو گندم جو ہے وہ کھانے کے لیے صوبہ دیتا ہے، اس کے شہروں میں گندم جو ہے وہ مہنگی بک رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مرغی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کوکنگ آئل کے جو ریٹس جس طرح سے اوپر گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں جی سبزیاں سستی ہو گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جی قوت خرید لوگوں کی بڑی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں رضوان جی صاحب کہ سبزیوں کے ریٹ اور پھلوں کے تو اس وقت کم ہوتے ہیں جب لوگ کم خریدنا شروع کر دیتے ہیں، جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی اسی طرح برقرار رہتی ہے، پھر لوگوں کو ٹماٹر بھی پھینکنے پڑتے ہیں، اور آپ کے پاس نہ ایکسپورٹ کا کوئی میکنزم ہوتا ہے کہ آپ وہ ضائع ہونے کی بجائے جو ہے وہ باہر، تو بیسیکلی ڈبل نقصان ہوا ہے۔ اس میں کسان کا نقصان بھی ہوا ہے، وہ مایوس بھی ہوا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ میکنزم تھا ہی نہیں کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ، تو یہ رضوان صاحب آن گراؤنڈ صورتحال مختلف ہے، پرائم منسٹر جو بیان کر رہے ہیں مختلف ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ثمرات یہ کہتے ہیں کہ معیشت بڑی ترقی کر گئی، وہ عام آدمی تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر تو یہ بزدار نے پہنچانے ہیں، عثمان بزدار نے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کتنے پہنچیں گے۔ تو دیکھیں ان کو میکنزم ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ بہت سارے پریشرز آ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید پنجاب میں بھیجا جائے، کیونکہ وہاں پہ معید یوسف صاحب کی بڑی سفارشیاں آ رہی ہیں آر پار سے، تو ان کو شاید وزیر خارجہ لگایا جائے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر لولی پاپ دے کر پنجاب بھیجا جائے کہ آپ کارکردگی بہتر کر لیں، یا واٹ ایور جو بھی میکنزم یہ بناتے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ابھی ڈسکشن کے اندر نہیں ہے۔ معید یوسف صاحب جن سے ملنے جاتے ہیں وہ ان کے گن گانے لگ جاتے ہیں، تو پرابلم تو کریٹ ہوتی ہے پھر وہاں پہ۔ برکف آپ دیکھنا یہ ہے کہ اسی بزدار کے ذریعے یہ ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں یا کوئی نیا چہرہ لا کے پہنچائے جاتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہو، یہ بڑا اہم سوال ہے سر۔ اپنا فاروقی صاحب، ہم نارملی بلوچستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو گیس نکلتی ہے وہ لاہور اور اسلام آباد میں استعمال ہوتی ہے، وہاں سے جو معدنی وسائل ہیں ان کو مقامی سطح کے اوپر ڈیولپ نہیں کیا جاتا، بلکہ مٹی تک بلوچستان کی غیر ملکیوں کو بیچ دی جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک ریکوڈک بننے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے بغیر تو نہیں بن سکتا، تو پھر عدلیہ کے ذریعے ہم وار کرتے ہیں اس کے اوپر اور غیر ملکی کمپنی کو بھگا کے تو اپنا ایک کنسورشیم سامنے بٹھا دیتے ہیں جس کی ایک یا دو کمپنیوں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے ایس سی پی کی ویب سائٹ پہ، غائب ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ریسرچ کرنے کے بعد بتا رہا ہوں۔ اور وہ بے نام کمپنیاں کون ہیں، ان کے مالکان کون ہیں، ان کے آفس ہولڈر کون ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم اتنا جو بلوچستان میں معذرت کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں، یار کوئی لالی پاپ ہی دے دیتے ہیں ان کو کہ جناب یہاں پہ سی پیک گزر رہا ہے جس سے آپ کی خوش زندگیوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی، ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، اسے ایک گلی محلے والی تو میمے والی ایک محفل بنا دیا۔ یور ٹیک سر۔ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے پاکستان کے حکمرانوں نے بلوچستان کے عوام سے تعلق نہیں رکھا، اگر تعلق رکھا تو وہاں کے سرداروں سے رکھا، اور بعض افراد سے ان کو وہ بھتہ بھی دیتے رہے، ان کو ٹیکس بھی دیتے رہے، ان کو پیسے دیتے رہے، لیکن کبھی بھی میرے اپنے خیال کے مطابق دو ادوار کے بائی دا وے علاوہ یہ کمپنی بہادر کی پالیسی رہی ہے، یہ کمپنی بہادر کی بالکل اسی پالیسی پہ پھر بعد میں ہم نے کام بھی کیا اور انہی سرداروں کو ہم نے خوش رکھنے کی کوشش کی۔
تو صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور اس کے بعد پرویز مشرف کا دور وہ تھا. کوئٹہ والا جلسہ آپ کو یاد ہے؟ بھٹو صاحب نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ داؤد جو تھا وہ سارا کچھ بڑی ایک ہسٹری ہے نا جی وہ. جی ہاں بالکل، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان دو ادوار کے علاوہ شاید کسی بھی وقت وہاں پہ نہ تو پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ خود بلوچستان کے اپنے جو وہاں کے حکمران بنے وزرائے اعلیٰ آئے وہاں پہ، خواہ مینگل تھے، خواہ بگٹی تھے یا کوئی بھی تھا، انہوں نے عوام کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. باقی جو جہاں تک بات ہے وہاں کے وسائل کی، میں وسائل کا استعمال نہیں اس کی بات کرتا، میں وسائل کی لوٹ مار کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح سے بلوچستان کے وسائل جو ہیں اس کو استعمال کیا گیا پورے باقی پاکستان میں. تو ہم نے یہاں پہ تو یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ وہاں سے یہ جو گیس ہے، ٹھیک ہے کہ وہاں مختلف جو علاقے ہیں وہ اتنے دور دراز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسی پائپ لائن کے تھرو لوگوں کو گیس سپلائی کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کے وسائل سے جو چیزیں جو آپ پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ تو کم از کم وہاں خرچ کیا جا سکتا تھا. آج دیکھیے نہ تو صحت کے حوالے سے بلوچستان کے لوگ جو ہیں، نہ ہی ہیلتھ کے حوالے سے، اور نہ ہی کوئی ادارے وہاں پہ ایسے بن سکے. اب ایک گوادر اگر وہاں پہ بنا تو گوادر بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہوگا جہاں پہ آپ کا قانون لاگو بھی ہوگا اور یہ وہ علاقہ ہوگا جہاں ملکی قوانین بھی شاید لاگو نہ ہو سکیں. تو یہ ہم صورتحال کرتے ہیں. ہم اپنے عوام کی حالت کو اوورال پاکستان میں کبھی بھی عوام کی حالت کو بہتر بنانا کبھی ترجیح نہیں رہا، لیکن بالخصوص بلوچستان کو بہت ہی دور دراز کو سمجھ کے وہاں یہ کبھی نہیں خیال کیا گیا. پھر اب دیکھیے بلوچستان پہ ایک اور رضی صاحب مشکل وقت آ رہا ہے، وہ یہ کہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 75 سے یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ رشیا انویڈ کرے گا یا امریکہ جو ہے اس کی نئی پالیسی کیا ہوگی. تو 45 سال سے بلوچستان اور کے پی، یہ ہمارے دو صوبے ایسے ہیں جو ایک طرح سے براہ راست متاثر ہوئے افغانستان کی صورتحال سے، اور بلوچستان تو بالکل بہت بری طرح سے متاثر ہوا. اب جیسے ہی امریکن فوجیں جنہوں نے اکتوبر میں وہاں سے شاید کہ سپٹمبر کی ڈیٹ ہے ان کی جو وہاں سے جی ہاں جو نکلنے کی وہاں کی ڈیٹ ہے، لیکن اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ 4 جولائی تک وہاں سے ساری امریکی فوجیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں. بلکہ جو ان کی ان کیمرہ بریفنگ تھی اس میں تو یہ بتایا گیا کہ وہاں سے امریکی بھاگ رہے ہیں. تو اس کے بعد افغانستان کو جس حالت میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے اب دہشت گردی ایکسپورٹ ہوگی، اور یہ دہشت گردی جب ایکسپورٹ ہوگی تو ہمارے دو صوبے جو دونوں ہیں ان کو پہلے متاثر کرے گی. بلوچستان کو جہاں پہ بار بار دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہاں سے آنے والے لوگ ہیں جو یہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کے اپنے ٹارگٹ کیوں ہیں، ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اس میں ہم جس حد تک کامیابی ماضی میں حاصل کر سکے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اگر اب اس وقت ہم نے اس کو نہ روکنے کی کوشش کی ہوگی یا کی جا رہی ہے، لیکن اس کوشش میں جب تک تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا، اور جو ابھی بھٹی صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ پرائم منسٹر جہاں بھی کہیں سپیچ کرتے ہیں، یہ ان کے الفاظ تو نہیں ہے لیکن مطلب یہی ہے، یا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں پرائم منسٹر جہاں بھی سپیچ کرتے ہیں وہ اپوزیشن کو رگڑا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. وہ نیشنل ایشوز پہ نیشنل بات نہیں کرتے، وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے جو ایک پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے. جہاں حساس موضوعات ہیں وہاں اسی طرح سے اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے. وہ ہر جگہ پہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ اپنی حکومت کو پرفارمنس بتا رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ ہماری شرح نمو جو اچانک ایک خواب آیا اور ایک معجزہ پاکستان میں ہو گیا، اور پچھلے 10 دن میں 15 دن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل ہی مختلف پاکستان سامنے آ گیا ہے، جہاں پہ ہماری جو ہماری شرح نمو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسی قوت نے ایک دم سے اس کو بلند کر دیا ہے، یعنی جادو کر دیا ہے اور خود ہی کی طرح یہ بلند ہو گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اتنا اچھا یہ کام ہو گیا ہے تو اس کو اب بہتر بنانے کی مزید کوشش کریں. آپ اپنی گورننس کو جتنا بہتر کریں گے اتنے معاملات بہتر ہوں گے. بلوچستان کا ایشو تو بالکل ایک سیپریٹ ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو ہماری فورسز کو جو سٹیک ہولڈر ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو وہاں کے عوام ہیں، ان کو ساتھ ملا کے تو بالکل دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا.
لیکن ہم بلوچستان میں ہی وہ سن رہے ہیں نا کوئی اڈے وڈے ڈرون وہاں سے ہاں اڑیں یہ گے. دیکھیں نا، جب آپ ڈرون اڑائیں گے سر پھر ادھر سے پھول تو نہیں نہ آئیں گے میں افغانستان یہی سے. بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح امریکی وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اڈے چاہتے ہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اگر بالکل وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ وہ کیا ہم کہتے ہوتے ہیں کہ وہ بس وسنا بھی چاندی ہے لیکن نہیں وسن دیں دے. سو ہمارے یہ جو ہمارے دوست نما جو ہمارے، میں ان کو دشمن تو نہیں کہتا لیکن یہ ہمارے جو خیر خواہ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کہیں پرسکون بھی رہنے دیں. انہوں نے اگر اڈے ہی تلاش کرنے ہیں تو سینٹرل ایشیا کی طرف نکل جائیں، تو وہاں سے وہ اڈے لے لیں. اب آپ کو وہاں پہ نیا اپنا ایئر بیس بھی بنانا پڑ رہا ہے. آپ وہاں پہ اگر اڈے دیتے ہیں اور وہ سچویشن پیدا کرتے ہیں، اور سامان جو ہے وہ نکال کے وہ کرگزستان کے رستے لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ ان کو بھی بخش جائیں گے. یہ سامان دی باری آئی تو وہ ادھروں لے گئے. نہیں ٹھیک ہے سر. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی قیمت پر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ سے اور اس سچویشن سے جو افغانستان میں میرے اپنے خیال کے مطابق جنگ نہیں بلکہ خانہ جنگی جو افغانستان کے اندر نئی شروع ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے. افغانستان کے طالبان کی طرف سے جو پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا، وہ محض بیان نہیں تھا، وہ وارننگ تھی، دھمکی تھی. ایک تو ہمارے وہ دشمن ہیں جو افغانستان کے اندر سے یہاں پہ آ کے تو حملے کرتے ہیں. دوسرے کہیں ہم اپنے ان دوستوں کو جنہیں ہم طالبان کہتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی تلاش کرتے رہے ہیں کئی دہائیاں افغانستان کے اندر، کہیں ہم ان کو بھی اپنا مخالف نہ بنا بیٹھیں. پرائم منسٹر کو، ہماری حکومت کو، باقی جو نیشنل ایشوز ہیں ان پر تو الگ سے، اس معاملے پہ بالخصوص بہت ہی حساس نوعیت کے معاملے پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور کچھ نہیں، پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ نہیں تو پارلیمنٹ کو ضرور اعتماد میں لے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، کچھ افراد کو تو پتہ ہو سکتا ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو یا کلیکٹیو وزڈم اس میں ہم استعمال نہیں کر رہے. ہم انفرادی طور پہ فیصلے کر رہے ہیں جن کا نتیجہ ہم نے ماضی میں بھی غلط دیکھا ہے اور آئندہ بھی اس کا نتیجہ غلط ہی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ملک صاحب، زیارت ریزیڈنسی بحال ہوئی ہے، مجھے بتایا پروڈیوسر صاحب نے کان میں، اور اس کا بحال شدہ کا الگ سے افتتاح تھا اور اس موقع کو شاید پرائم منسٹر نے بخشا، رونق بخشی. لیکن میرے خیال میں یہ تو پہلے کام ہو چکا ہوا تھا. اینی ہاؤ سر، یہ جو بلوچستان ہے اور ہمارا سب سے پسماندہ صوبہ ہے، پتہ نہیں ہم نے بائی ڈیزائن رکھا ہے اس کو پسماندہ یا کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے. ویرانی میں ویسے بھی ڈکیتی میں آسانی ہوتی ہے تو ویران رکھا ہے ہم نے بلوچستان کو. لیکن اب سی پیک وہاں پہ ہے اور امریکہ کو بھی ہم وہاں پہ انوائٹ کرنے کا مبینہ ارادہ رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں پرائم منسٹر کا وہاں پہ جانا اور یہ کہنا کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ آپ کو آ کے یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ کر کے جاؤں یا منصوبے پھینک کے جاؤں، واٹ از اٹ؟ دیکھیے، میرے دونوں دوستوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر کی آج کی تقریر تھی وہ ان کی شان نہیں تھی. ایک اسٹیٹسمین اور بطور ایک وزیر اعظم اس قسم کے کلمات نہیں کہے جا سکتے. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، مجھے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھنا پڑتا ہے. تو دیکھیے، میں تو وہاں سے شروع کروں گا جب ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہو گئے تھے اور پرائم منسٹر جب وہاں گئے تھے تو وہ ان سے بہت سے وعدے بعید کر کے آئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ تقریر کر رہے ہوں کہ سب سے پہلے وہ ان جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس پر جو کیے گئے اقدامات گورنمنٹ نے کی ہیں اس سے متعلق ان کو آگاہ کریں گے. دوسرا، اس پوری 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کا ہوا. آپ کو ہمیں یاد ہے کہ سراب روڈ پہ تو ڈیلی کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ کی، کوئی دھماکے کی ہمارے ٹیلی ویژن چینلوں پہ خبر آتی تھی اور یقیناً پورے پاکستان میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. ہمارے کوئی 90,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے اور ہمارے عام شہری شہید ہوئے ہیں. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیشہ بات کیا کرتے تھے بلوچستان کی کہ ان کے جو احساس محرومی ہم دور کریں گے. پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے ان کو اوپر لانے کی بات کرتے تھے. چائنا کی مثال دیا کرتے تھے کہ چائنا نے دیکھیں کس طرح ترقی کی ہے. تو آج ان کو ان کے احساس محرومیت سے متعلق بات کرنی چاہیے تھی. ایجوکیشن، ہیلتھ، جو چیزیں نہیں ہیں وہ بات کرنی چاہیے تھی. لیکن اس قسم کے کلمات کہنا کہ جی میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم کو پوچھنا پڑتا ہے، وہ اپنے الفاظ کا غلط ہمیشہ چناؤ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی سنڈے والے دن جو وہ لائیو کال لے رہے تھے عوام کی تو ایک خاتون نے بڑی درد بھری داستان سنائی
تو انہوں نے اس کا جواب کن لفظوں میں کیا، تو وہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ جی یہ کہانیاں میں روزانہ سنتا ہوں۔ اب یہ کہ کسی کی دکھ کی بات سنانا، کسی کا المیہ بیان کرنا، کسی کا نوحہ بیان کرنا، لیکن اس خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نہیں مسئلہ الگ بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک لفظ آپ کہتے ہیں کہانی، وہ کہانی تو نہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دیکھیں ایسی دکھ بھری داستانیں مجھے سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں، تو یہ ایک اچھا لفظ ہے۔ کہانی ذرا زیادہ اگریسو لفظ ہے۔ ہاں اگریسو ہے، اور وہ لگتا ہے کہ آپ کہانی بیان کر رہے ہیں۔ کہانی ہم چیزیں کہتے ہیں سنی ذرا جھوٹی بات کو۔ تو کہنے کے مسئلہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ باقاعدہ پریپریشن کے ساتھ جاتا ہے، اسے بریف کیا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کال پہ تو بریف نہیں ہوتا جی، کال تو آ رہی ہے۔ ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ملک صاحب دیکھیں، ایک فرق ملحوظ خاطر رکھیں، آپ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں خصوصیات ہونی چاہتی، یہ لیڈروں میں ہوتی ہیں۔ ہوپ دینا، ڈائریکشن بتانا، اگلے 10 سال کی یا 50 سال کی یا 25 سال کی بات کرنا، یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے۔ لوگوں کو کی دھارس بندھانا، یہ پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو بنا دیا جائے، تو یہ تو بنا دیا گیا۔ اب اس کو ان چیزوں سے کیا دلچسپی ہے؟ یا تو وہ لوگوں نے لایا ہو، پھر تو اس کو ان سے پرابلم مطلب ہو کہ یار یہ کیا کہیں۔ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں، ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا، بریک پہ جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈالر تو 250 روپے کا ہونے لگا تھا، وہ تو میں نے 168 روپے پہ رکھا ہے۔ جی، لاسٹ پروگرام میں یقیناً ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جب امریکن کی طرف یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم پاکستان میں اڈے ری-کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، تو ہماری حکومت کی طرف سے تو آپ نے بھی کہا تھا کہ ابھی تک اسٹیٹمنٹ، بعد میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی بڑی مبہم سی تھی، اور ہماری اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ اس کو آپ پارلیمان کے فلور پہ ڈیبیٹ کریں، لیکن جیسے فروقی صاحب نے بھی کہا طالبانوں کی طرف سے بڑی دبنگ قسم کی میں اس پہ آپ کو لیتا ہوں دوبارہ، ہیومن رائٹس وائلیشن کا مسئلہ ہے، لیکن پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب، خالد فاروقی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ پنجاب کے اندر لاہور کو کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے، تعلیم کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر آپ گننے بیٹھ جائیے، جامعہ ہندسیہ جن کو ہم انجینئرنگ یونیورسٹی کہتے ہیں، اور جامعہ پنجاب، یہ دو مدر انسٹیٹیوشن ہیں، 100 سال سے زیادہ کی ان کی ہسٹری ہے، اور وہاں پہ اگر وائس چانسلر سر پکڑ کے بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ جی میں گریڈ 4 کی تنخواہیں کیسے مینیج کریں، فارگیٹ دا پروفیسر، تو وہ تشویش کی بات ہوتی ہے۔ لاہور کالج فار ویمن ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، اور اس کے علاوہ اور بڑے سرکاری ادارے ہیں، اور ان کی بجٹ کے اندر 80% کٹ لگا دیا گیا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ عبداللہ ملک صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور کے پی کے اساتذہ جو ہیں، اور وہ اساتذہ جو باہر سے پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے تھے، وہ پاکستان میں واپس ان کو اب مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں دیں۔ سرکار پیسہ کدھر لے گئی ہے سر؟ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے 4300 ارب روپیہ اکٹھا کیا اس سال، تعلیم کے اساتذہ کے لیے تنخواہیں پیسے نہیں ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیسے کدھر گئے سر؟ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، جو تعلیم سے دینا اور صاف پانی کی پینا، انوائرمنٹ، ساری بنیادی انسانی حقوق میں آتی ہیں، اور یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو گارنٹی کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، تو ان کو وہ اس ادارے کو بڑا ایک اعلیٰ سطح پر لے کے گئے تھے، اور بہت سارے لوگ ہمارے جو پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، وائس چانسلر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، باہر کی دنیا میں گئے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس بھی آیا، اور انہوں نے ایک معیار کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو رکھا، اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی بھی ابھی ہمیں نظر آتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور ایک کرائٹیریا بدلا۔ لیکن بدقسمتی سے جب 18ویں ترمیم پاس، یہ میں بدقسمتی نہیں کہتا، لیکن جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو جو تعلیم اور صحت کے اور جو بہت باقی بھی محکمے تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے، لیکن اس میں ایک قانونی اور آئینی فلاح یہ آ رہا تھا کہ جو اتھارٹیز کہتی تھی کہ دیکھیے، اگر آپ
ہائر ایجوکیشن کمیشن سینٹر والے کو ختم کر دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جو باہر کی حکومتیں ہیں ساورن گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ڈیل کرتی ہیں وفاقی سینٹرل گورنمنٹ سے اسکالرشپ دینے میں یا فیڈرل گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈنگ کرنے میں. تو جب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ صوبوں کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے. اس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اسکالرشپ رہ جائیں گے, اعلیٰ تعلیم کے مواقع انہیں میسر نہیں آئیں گے, اور ہمارے جو ٹیچر اب میرٹ پہ جایا کرتے تھے, ظاہر میرٹ پہ سلیکشن ہوا کرتی تھی چاروں صوبوں سے, آزاد کشمیر سے بھی, تو یہ احساس محرومی آ جائے گا. لیکن یقیناً جب 18ویں ترمیم کے بعد ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا تو چاروں صوبوں میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن صوبائی بن گیا, جیسے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بن گیا, سندھ میں تو ڈاکٹر عاصم صاحب تھے, انہوں نے اپنے جو گول کھلائے آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن پھر ایک ٹسل چلی, احسن اقبال صاحب بضد تھے کہ سینٹر کے پاس رہنا چاہیے, لیکن چیف منسٹر چاہتے تھے کہ پنجاب کا انقلاب ہونا چاہیے. پنجاب میں بنا بھی ہے لیکن وہ کوئی افیکٹو اتنا نہیں رہا, بلکہ جب اس کا افتتاح ہوا, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا گیا. جب ان کا افتتاح ہوا تو پھر میں نے ہی شہباز شریف صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا جی آپ ہمارے جو جی ڈی پی کا اس کا آپ شرح رکھ دیں. کہنے لگے یار اتنے فنڈ تو ان کو دیتے ہیں, ابھی بہت سارے ایلیگیشن ہے کرپشن کے. تو ایک تو یہ ہیومن رائٹ کی ویلیشن ہو گئی کہ جو بچے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی حق تلفی ہوگی. دوسرا بات آتی ہے کہ اگر صوبہ جو بزدار صاحب کی حکومت ہے, پہلے تو انہوں نے بہت سارے فنڈ دوسری جگہوں پہ لگا دیے, اور جو فنڈ رہے بھی تھے, رضی صاحب میں نے کچھ محکموں کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں بایو ڈیٹا منگوایا, اور اس میں سے تقریباً 50% جو فنڈ ہیں وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے. اب آ گیا کہ جی کٹ لگا دیا گیا, اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا ایجوکیشن مہنگی ہو جائے گی. کیوں, کیسے مہنگی ہو جائے گی؟ آپ یہ یونیورسٹی سے کہیں گے کہ آپ اپنی تنخواہیں پوری کرنے کے لیے فیسیں بڑھا دیں, اسی سے ہوگا نا. کوئی وہاں جا کے کوئی خان صاحب کی طرح وہاں کوئی ڈونیشن تو دے نہیں دے گا کہ یہ شوکت خانہ میں یا نمبل یونیورسٹی ہے کوئی. نہیں, انہیں کہا گیا کہ ڈونیشنیں بھی لیں لوگوں سے. وہی بات ہوگی نا. اب یا تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو بھیج دیں گے, یا پھر آپ کہیں گے یہ مانگے تانگے کی, وہ کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں سے ہی لیں گے نا. تو مقصد یہ ہے کہ تعلیم کا ضیاع ہوگا. پہلے بھی ہو چکا ہے, جیسے ابھی اناؤنس ہونا تھا کہ جی ایک بستہ وہ جو نصاب والا کہا تھا شفقت محمود صاحب نے کہ ہم 23 مارچ سے شروع کر رہے ہیں, ابھی تک تو وہ بھی سامنے نہیں آیا. اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کا ہے کہ ایک چیز ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی تو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن قسم کو ختم کرنا یا پنجاب میں یونیورسٹیوں کو کٹ لگانا یہ بالکل سراسر زیادتی ہے, اور ہمیں اس کے خلاف جتنا بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے کریں گے, اور لوگ بھی کریں گے. بجائے اس کے کہ آپ جو یونائٹڈ نیشن کا ہے کہ آپ تقریباً جی ڈی پی کا 6% آپ ایجوکیشن کے لیے اور اتنے ہی تقریباً ہیلتھ کے لیے رکھیں, وہ تو آپ کرنے نہیں جا رہے. اور ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جا کر جناب ماشاءاللہ بڑے اچھے انڈیکیٹر ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شبر زیدی صاحب ٹیلی ویژن چینلوں پر آ کر اکانومی پہ تنقید کیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو کیا بنا دیا, چیئرمین FBR بنا دیا کرتا. ایسے ہی شوکت ترین صاحب نے 2 دن پہلے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی. فکرہ ہے, ہاں, جو سب سے زیادہ تنقید کرتا تھا آپ نے اسے وزیر اعظم بنا دیا ہے. اب حالات دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا وہ جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے سب سے زیادہ کہا جناب کیا بیڑا غرق کر. بعد میں ان سے پوچھا گا نہیں میں نے یہ کہا تھا. تھوڑا بھی چانس بن رہا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں بھٹی صاحب نے صحیح کہا کہ ایک لیڈرشپ میں ویژن ہوتا ہے, جی ٹھیک ہو گیا, کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب یار فنڈز اتنے کم تو نہیں ہیں. دیکھیں حکومت کہتی ہے ہم نے جو ہے وہ 4300 ارب روپیہ اکٹھا کر لینا ہے ان 12 مہینوں کے اندر, جو جن میں سے اب 11واں مہینہ شروع ہو گیا ہے, بلکہ 12واں شروع ہو گیا جی, آج جون آ گیا نا, تو 12واں مہینہ شروع ہو گیا. تو ان 12 مہینوں میں ہم 4300 ارب روپیہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. زیادہ کیا تو یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے بھٹی صاحب, اگر اساتذہ کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو؟ یہ جو ایجوکیشن کے ساتھ ظلم ہے نا, بالخصوص جو ہماری یونیورسٹیز اور جو ہائر ایجوکیشن کے معاملات ہیں, بالخصوص ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو معاملات ہیں فیڈرل کے اور صوبائی کے, دیکھیں یہ ایک طے و بالا چیزیں طے و بالا ہونی شروع ہوئیں پرویز مشرف صاحب کے دور کے بعد سے. اچھا پہلے پیپلز پارٹی نے وہ کوئی سندوں شندوں والا معاملہ تھا, اس کو جو چیئرمین تھا اس کو ٹریپ کیا ہوا تھا کہ جی سندوں کے اوپر فیصلہ نہیں, لغاری کو اچھا وہ رکھ کے بیٹھا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کی جو جیلی ڈگریاں تھیں اس معاملے کو دبانے کے لیے. اچھا پھر بعض ڈاکٹر مختار صاحب آ گئے. سب سے بڑا ظلم PMLN کے دور میں ہوا وہ ارسطو جو ہے, احسن اقبال, اس کے ساتھ معاملات تھے.
ڈاکٹر مختار کے ساتھ، اور اس نے جتنی تباہی مچا سکتا تھا مچائی، یونیورسٹیز کی، پرائیویٹ کی بھی اور پبلک سیکٹر کی بھی، اور جہاں پہ جو کچھ کر سکا وہ ایک یعنی کہ اے ایس آئی لیول کے مینٹلٹی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چلاتا رہا. اور اس کے بعد پھر بنوری صاحب آ گئے. بنوری صاحب نے کچھ بنیادی مسٹیکس کی. ایک تو وہ مجھے خود انہوں نے کہا، ایک ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یار اب میں کیا کروں یہاں بیٹھ کے، کہ ایشو یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جو یہ لگا رہے ہیں کے پی کے کا، انہوں نے ذکر کیا کہ سب سے نالائق وی سیز جو ہیں وہ کے پی کے اندر انہوں نے لگائے ہیں. اس وقت پنجاب کی یونیورسٹیوں کے زیادہ تر وی سیز جو ہیں یہ سیٹیں خالی پڑی تھیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی ایک دفعہ پروگرام کیا تھا کہ اتنے جو وی سی ہیں یونیورسٹیز کے وہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. بعض پھر پنجاب نے کے پی کے کو بھی مات دے دی، اور جب اپوائنٹمنٹس ہی اس طرح سے کی گئیں بالکل بھونڈے طریقے سے، اور رولز کو بھی اس طرح سے فالو نہیں کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا، نہ کے پی میں نہ پنجاب میں. بلیو یو می کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختلافات تو ان کے بہت بعد میں ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ، جاوید ان کے بنوری صاحب کے. وہ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یار میں اگر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں انہوں نے زیادہ بہتر وی سی جو ہے وہ لگائے ہیں یونیورسٹیز کے پی اور پنجاب کی نسبت، اور یہاں پہ ٹوٹل نیپوزم اور ذاتی جو ہے وہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر لوگ اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کا ریموول تو ابھی ہوا. تو دیکھیں ان کی اس گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جو یہ کرتے رہیں وہ برکیف ان کی بھی ریموول ہو گئی. اب دیکھیں شفقت محمود صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوروکریٹک طریقے سے ہی چلانا چاہتے ہیں اور سائنٹیفک طریقے سے چلانا نہیں چاہتے، نہ ایچ ای سی کو نہ ایجوکیشن منسٹری کو. بیوروکریٹک طریقے سے جس طرح سے جتنا وہ چلا سکتے ہیں چلائے جا رہے ہیں، اور اللہ کرے بات ان کی جلدی سمجھ میں آ جائے اس سے پہلے کہ نقصان ہو. یہ یونیورسٹیز کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ ایک کرائسس آئے گا. دیکھیں اس گورنمنٹ کے آنے سے سب سے بڑا پرابلم یہ آیا، بہت ساری ایون قائد اعظم یونیورسٹی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس لیبارٹری کے اندر کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس کے لیے جو وہ باہر سے کیمیکل منگواتے تھے، اس کی اپروول کے لیے 6 مہینے جو ہے وہ لیٹر لکھتے رہتے تھے وزارت خزانہ کو، انڈسٹریز کو. ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی. ایون یونیورسٹیز کے جو میٹیریلز ہیں، کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں دستیاب ہی نہیں ہیں، باہر سے منگوانے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی. اور پھر اگر کوئی یونیورسٹی لکھتی کہ یہ چیز ہمیں نہیں مل رہی تو اس کی اپروول دینے کے اندر جو ہے وہ سال لگ جاتا، اور وہ سمیسٹر بچوں کا اسی طرح ضائع ہو جاتا. تو یہ کھلواڑ جو ہے یہ کیا گیا ہے، بیسیکلی ناسمجھی ہے نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایٹیٹیوڈ ایک پرابلم ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں وزارت کو اور اس کے ماتحت اداروں کو. دیکھیں پھر اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت آپ نے ختم کی. آپ نے کہا نہیں یہ تو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر جو ہے وہ کام کرے گا. یہی رولا نواز شریف کے دور میں رہا. تو دیکھیں اس طرح کے تجربات کے اندر جب آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں، بلیو یو می کہ مشرف صاحب کے دور میں بہت ساری غلطیاں ہوئیں، لیکن ایچ ای سی نے جو گرو کیا، جس طرح سے ایجوکیشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کنسنٹریٹ کیا تھا عطاء الرحمان صاحب نے، حالانکہ ان کے اوپر بڑے سخت منسٹر تھے. آپ کو معلوم ہے وہ قاضی صاحب ہوا کرتے تھے، جنرل ریٹائرڈ، تو جاوید قاضی صاحب. تو وہ مطلب انہوں نے ان حالات میں بھی ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد سے مسلسل ڈکلائن شروع ہوا. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے، پھر پی ایم ایل این نے، اور اب انہوں نے سیم روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا یونیورسٹیز کے اندر، اور فنڈز جو ہیں وہ دینے نہیں ہیں، اور کیمیکل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ باقاعدہ اپروول جو ہے وہ منسٹری آف پروڈکشن اور خزانہ سے آتی ہے. تو اس کے بعد تو ان حالات میں کیا ریسرچ ہونی ہے رضوان رئی صاحب، یونیورسٹیز کے اندر کیا ریسرچ ہوگی، کیا جو ہے وہ وہاں سے آپ کون سے اسکالر پیدا کریں گے، اور کس لیول کی ایجوکیشن جو ہے آپ ان کو دے رہے ہیں. تو یہ بس افسوسناک ہے، بڑا افسوسناک صورتحال ہے. سر مجھے زیادہ دکھ ہوا فاروقی صاحب اس بات کے اوپر کہ حکومتی ٹرولز جو ہیں وہ ان اساتذہ کے اوپر زبان درازی کر رہے تھے.
دیکھیں ریسب، یہ گروپ بندی ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اسکالرز جو ہیں، جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کو اسکالرز کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس لیول پہ اگر لوگوں کی کردار کشی کی جائے گی تو اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ رگڑا لگائیں اور ذلیل و رسوا کریں اور اپنی پسند کے مرضی کے. یہ بھٹی صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات کہی ہے، یا ملک صاحب نے بھی بات کی. بیسیکلی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان کا نظام خراب ہوا ہے کہ جہاں سفارش کی بنیاد پر اور برادریزم کی بنیاد پر جہاں پہ عہدے بانٹے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پنجاب ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، سیٹ آف لرننگ ہے. میرے 3 نسلیں وہاں سے پڑھی ہیں. بالکل اعلیٰ عہدوں پہ سارے سرائکی فائز ہیں. مطلب میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا. یہ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تعصب کی بات نہیں ہے. یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت تو ہے نا کہ آپ یہ کیا سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے یا اسی طرح چلنا چاہیے. کیونکہ بزدار صاحب ہے نا، ان کی اپنی وائف بھی تو کسی یونیورسٹی میں اعلیٰ عہدے پہ ہے. ہاں جی. تو یہ اب دیکھیے اس حکومت کا ماٹو کیا ہے. اس حکومت نے کہا جی، اس میں عطاء الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ مضبوط علمی معیشت، نالج اکانومی. ہاں جی، علمی معیشت، اور اس کی ایک ٹاسک فورس بنی. اس ٹاسک فورس کے ہیڈ جو ہیں پرائم منسٹر ہیں، اور وائس چیئرمین جو ہیں وہ عطاء الرحمان ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صوبے میں بزدار صاحب اس علمی معیشت کے وہ خزانچی ہو یا ہیڈ وہ ہو. سو جب حالات یہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ معاملات جو ہیں وہ کدھر، کیسے، کہاں آپ کو لے جائیں گے. آپ نے کتابیں کس پہ رکھی ہوں گی اور آپ کس کو پڑھا رہے ہوں گے. سو یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے دیکھیے انحطاط کا دور ہے اور ایک مسلسل دور ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اور بھٹی صاحب نے درست کہا کہ 2000 میں جو ہائر کمیشن تھا اس میں عطاء الرحمان صاحب نے کام کیا. اس کے اچھے رزلٹس ہمارے سامنے آئے تھے. ہم نے اپنی جو ریسرچ میں تھی اس میں ہم جنوبی ایشیا میں جو بری حالت میں تھے، ہماری یونیورسٹیز دیکھیے دنیا میں کہیں بھی میٹر نہیں کرتی. کوئی 600 نمبر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ 600 کے بعد جو یونیورسٹیز ہیں ہم اس میں 97 نمبر پہ آ گئے، یا 1100 کے بعد جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اس نمبر پہ آ گئے، یا آپ ایک آدھ یونیورسٹی ہماری جو ہے کسی بیس پہ آ جاتی ہے، آگے آ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی برا ہے، اور اس میں ہمارے کوئی اسکالرز جو ہیں، ہمارے ریسرچرز جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں. اب آ جا کے جب آپ کسی پہ ذمہ داری اس کی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ سوائے حکومت کے اور کسی کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. لیکن حکومتوں کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہم سے پہلی حکومت تھی، کیونکہ وہ معاملات اتنے خراب کر گئی اس لیے ہمارے پاس تو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے. ہم نے تو ابھی یہ 3 سال ہوئے سنبھالا سارا کچھ، تو ہم اس میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پر یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. میں اس کو اور ہیلتھ کے معاملے کو، 2 ایشوز ایسے ہیں. نیشنل ڈیفنس یقینی طور پہ ہماری ایک بہت بڑی پریورٹی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن ہے یہ بھی ہمارا ایک نیشنل ڈیفنس ہے. اگر ہم اس معاملے میں جتنی پسماندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جتنی پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جتنا ہم شکار اس کا ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہمیں اپنی سمت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے بچوں کو کیا ڈیلیور کرنا ہے، ہم کس طرح کے ماہرین آئندہ کے لیے پیدا کریں گے، ہم چاہتے کیا ہیں. ہم دیکھیے ایک بات اب پرائم منسٹر کہتے ہیں، جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس اب اتنی ہو جائیں گی. اور بھی خدا کے بندو آپ یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس پچھلے سارے عرصے میں کیا منصوبہ بندی کی کیا ہے. کیا آپ انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیا آپ بنگلہ دیش کا مقابلہ کرنے کے لیے، سری لنکا کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ سنگاپور، کوریا کو تو چھوڑیں، ان ملکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی پالیسی وضع کی ہے؟ آپ فنڈز کی ڈیڈکشن میں چلے گئے، آپ نے یونیورسٹیز کو اپنے فنڈز بھی خرچ نہیں کرنے دیتے. آپ کے اوپر جو نیب کا ایک ڈر ہوتا ہے اس وجہ سے دیکھیے بیوروکریسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتی ہے. وہ آپ کے پروجیکٹس کو، آپ کی فائلوں کو روک کے بیٹھ چکے ہیں، وہ اس پہ کام نہیں کرتے. اور یہ اس بات کا جو بار بار جو اظہار کیا جاتا ہے اور اس کا اعتراف جو ہے پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ اور جو باقی حکومتی اکابرین ہیں وہ بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے. جب تک اس پر بیٹھ کے آپ نے اجتماعی سوچ کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کیا اور آپ نے یہ ٹائم ویسٹ کر دیا تو اس کا نتیجہ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا
کہ آپ کوئی 1-2 سال نہیں، آپ 10 سال آپ پیچھے رہ جائیں گے دوسری تمام اقوام سے، دوسرے تمام ممالک سے. آپ یہاں چھوٹے چھوٹے ویسے ہم پہلے ہی پیچھے ہیں، اور کتنا کے پیچھے کرنا جیسا. رضوان صاحب دیکھیے رضی صاحب، یہ تو سفر ہے نا آپ کی تنزلی ہے. آپ کتنا گرتے جا رہے ہیں، جتنا آپ گرتے جائیں گے اتنا آپ پیچھے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ گر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں بھی کسی کمپٹیشن میں، کسی ریس میں کسی کے برابر آنے کی پھر آپ میں جرت بھی نہیں ہوگی، آپ میں ہمت بھی نہیں ہوگی، آپ کی پالیسی بھی نہیں ہوگی، اور کیپیسٹی بھی نہیں ہوگی. جی بھٹی صاحب بات کر لیجیے. رضوان صاحب دیکھیں، بڑی جو ایک سطر میں اگر یہ گورنمنٹ سمجھنا چاہے نا تو یہ صرف نسٹ کے اندر پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے یا مداخلت ہے وہ نہیں ہے، اور وہ اس نے رزلٹ دینا شروع کر دیا. یہ صرف اگر سیاسی مداخلت بند کر دیں تو چیزیں جو ہے وہ دیکھیں آپ کی رینکنگ میں اب اگر کوئی یونیورسٹی آ رہی، پہلے قائد اعظم آیا کرتی تھی، اس کے بعد اب نسٹ آ رہی ہے. سیاسی مداخلت ختم کریں اور رائٹ جو پیپل ہیں وہ میرٹ کے اوپر وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر وی سی لگائیں. آپ اس کو چلنے دیں یار سسٹم کو. یہ جو اکھاڑا پچھاڑی یعنی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. نیسٹ کے علاوہ فاسٹ بھی ہے ہمارے پاس، سینٹر آف ایکسیلنس ہے. فاسٹ بھی ہے. جی ہاں بالکل. ایک تو فروقی صاحب نے جو بات کی ہے، میں ایک پالیسی کی تو ہمیں داد دینی چاہیے. دیکھیے حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے اپوزیشن والے جیلوں میں بند، حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے چینل بند، غلط پالیسیوں کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند، دیکھیں غلط ٹیکسیشن کی وجہ سے انڈسٹری بند. دیکھیں ہر چیز تو بند ہونے جا رہی ہے. تو دیکھیں نا ایک وزیر کے بیان دینے کی وجہ سے ہماری جو ایئر لائن ہے وہ بند. دیکھیں نا بند، یہ ہمارے پائلٹ بند، یہ حکومت بند والی ہے. اب دینا کتنا ذرا مبادلہ بند ہونے کی وجہ سے بچ رہا ہے، اس کا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جس کا کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً عمران خان صاحب کو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.